نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ رب العزت نے معجزہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ اعجاز ہے کہ اس نسبت کے ساتھ، اس عظیم نسبت کے ساتھ جو شخص بھی جڑتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کو عظمتیں، رفتیں جو ہے وہ دے دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی، بلکہ جو چیز بھی اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کی وقت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھی، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی بستی میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد کا عالم یہ ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ عالم تھا کہ اما حلیمہ کی بکریاں وہ صبح میں جاتی تھی، شام میں آتی تھی، جس طرح صبح میں جاتی شام میں اسی طرح خالی پیٹ آیا کرتی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کی بستی میں جاتے ہیں، اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ دیگر قبائل والے، دیگر خاندان والے لوگ اپنی بکریوں کو روک کر رکھتے تھے کہ ہم اپنی بکریاں اس وقت بھیجیں گے جب حلیمہ کی بکریاں نکلیں۔ یعنی رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کے جانے کے بعد، رسول اللہ کے وہاں آمد کے بعد جو ہے حلیمہ کی بکریوں کا جو اعزاز ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ حلیمہ کی سواری سے پہلے کوئی اپنی سواری کو آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ تو رسول اللہ سے نسبت جو ہے، اس نسبت کے ساتھ جو بھی جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ دنیا میں ہی دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوشی کا باعث بھی تھا یہ جو ہے بات باعث جو ہے فرحت ہے کہ آپ اس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے منسوب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کے ساتھ بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اپنی حیات طیبہ میں بھی سوائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ نے کسی کا احسان نہیں رکھا۔ یعنی جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گنا بڑھ کر انہیں دیا۔ کسی کا احسان جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہیں رکھا سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی یہی دستور ہے، آج بھی یہی قانون ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کسی چیز کی بھی خدمت کرتا ہے، اس کو دنیا میں ہی نوازا جاتا ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 برکات نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں دنیا میں ہی ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی سیرت طیبہ کا ایک اعجازی پہلو ہے، ایک سیرت کی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آپ کو، یعنی اگر ہم اللہ کے پیغمبر کی ذات سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی ذات کو پڑھ رہے ہیں، اس سے شناسائی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے،
بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے. یعنی ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ساتھ میں ایک حدیث پڑھی. اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو تو قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آپ کے لیے یعنی پوری کی پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں جو آج مسائل کی ایک بھرمار ہے، ہم مختلف طرح کے مسائل کا شکار ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ذات اقدس سے پوری طرح سے وابستہ نہیں ہیں. وگرنہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پہلو میں رہنمائی موجود ہے. آپ اگر کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، کسی تکلیف سے گزر رہے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، کوئی بھی موقع ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کے پریشان ہیں، آپ اپنے گھر کے مسائل کو لے کے پریشان ہیں، آپ اپنے گھر کا ماحول بہترین سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کو بہتر اور بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملے گی. تو ہماری اگر پریشانیاں ہیں، ہمیں راستہ نہیں مل رہا کہ ہم کس طرف جائیں، ہم اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کریں، وے آف لائف ہمارا کیسے متعین ہو، اس میں ہم کیا جو ہے اصول اور کیا طریقہ کار ہم سامنے رکھیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ناواقف ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عین ایمان ہے رسول اللہ کی زندگی اور رسول اللہ سے واقفیت حاصل کرنا. میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. آپ نے حدیث یہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی مختلف کتابوں میں. یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سب سے زیادہ محبت. اب آپ ذرا غور کریں گے کہ جو محبت ہے، محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو اس کی معرفت حاصل ہو، آپ کو پتا تو ہو کہ وہ کون ہے. آپ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے ذات سے ہمیں محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے، ہمیں فلاں چیز سے محبت ہے. مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس موضوع پہ فلاں 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 کتابیں ہیں، لیکن یہ والی کتاب تو میری محبوب ترین کتاب ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی بھائی یہ بتائیں کہ وہ جو کتاب ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب میری محبوب ترین ہے، اس کتاب میں ہے کیا؟ اس کتاب میں ہے کیا کچھ؟ آپ ذرا بتائیں ہمیں. تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ کتاب ہے کس بارے میں، اس میں ہے کیا کچھ، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس میں تفاصیل کیا ہیں، اگر آپ کو یہی نہیں پتا تو آپ کا دعویٰ ہی درست نہیں ہے. یعنی آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کتاب سب سے زیادہ پسند ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے فلاں چیز سب سے زیادہ پسند ہے، تو اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اپنی محبوب چیز کے بارے میں، تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا ہی درست نہیں ہے. تو اسی طرح ہم یہ جو کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے پیغمبر کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہم اپنے پیغمبر کی حیات طیبہ سے واقف ہیں؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پیغمبر اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ ہمارے پیغمبر کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ ہمارے پیغمبر کی باہر کی زندگی کیسی تھی؟ ہمارے پیغمبر کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ہماری جو اپنی عملی زندگی ہے اس سے متعلقہ جو مختلف چیزیں ہیں، آیا ہمیں اس میں اپنے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں معلومات ہیں؟ اگر ہمیں معلومات ہیں تو بہت مبارک، بہت عظیم بات، بہت بڑی بات. اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ذات سے واقفیت حاصل کریں، ہم اپنے پیغمبر کی ذات سے شناسائی حاصل کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھنا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محنت میں شامل ہونا، یہ باخدا بہت عظیم کام ہے، بہت بڑا کام ہے. آپ
کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی عظیم کام کرتے ہیں، کوئی بھی اہمیت والا کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کو بدلہ ملتا ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اس پہ آپ کو اجر ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سیرت پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم سیرت طیبہ کا آغاز کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنے پہ کیا ملے گا، کیا اعزاز ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ تو اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ ہم مختلف کام کرتے ہیں، مختلف کاموں پر، مختلف نیک کاموں پر ہمیں مختلف جو ہے انعامات ملتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو انعام ہے وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر بدلہ سے پاک ہیں، شبہ سے پاک ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کا کوئی مثل نہیں ہے، ان جیسا کوئی مثل نہیں۔ بدلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز آپ نے کی، اس کے بدلے میں اس جیسی چیز آپ کو دی جا رہی ہے، یا اس کے بدلے کے طور پر آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ تو ہر طرح کے بدلے سے، ہر طرح کے ذل سے، ہر طرح کے مثل اور شبیہ سے پاک ہیں۔ تو سیرت طیبہ کی محنت میں لگنے والے، سیرت طیبہ کو پڑھنے والوں کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے طور پر ملیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی ہمیں آسان ہوگا کہ سیرت طیبہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ پھر اس پہ براہ راست آگے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں مزید آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو آج سیرت پڑھنے شروع کر رہے ہیں، آپ نے یقیناً پہلے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، یا نہیں بھی کیا ہوگا تو آج سے آپ شروع کر رہے ہیں سیرت کے باقاعدہ پڑھنے کو۔ آج سے ہی ایک نیت کر لیجئے کہ آج سے ہی ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم کو صرف پڑھ نہیں رہے، بلکہ ہم جو سیرت پڑھیں گے وہ آگے پڑھائیں گے بھی۔ یعنی ہم اگر ابھی طالبات ہیں تو ہم ابھی سے ہی معلمات بھی بنیں، ہم اگر ابھی سے جو ہے پڑھ رہی ہیں تو ہم ابھی سے ہی پڑھانے والی بھی بنیں۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم خود بھی سیرت پڑھیں گی اور خود پڑھائیں گی بھی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پڑھانے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی کلاس آپ کو درکار ہو، کوئی جو ہے بہت بڑا جو ہے ماحول آپ کو درکار ہو کہ آپ کوئی ادارہ کھڑا کریں، اس ادارے میں آپ کے پاس لمبی چوڑی کلاس آئے، طالبات ہوں، طلباء ہوں، ایک لمبی باقاعدہ جو ہے منظم سیٹ اپ ہو۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے بچے ہیں، ایک بچہ ہے، دو بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اگر آپ کے گھر میں ایک فرد بھی ہے، آپ اگر اس کو بھی سیرت پڑھاتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ کھڑا کریں، محنت کریں، اس کے لیے ضرور کوشش کریں کہ آپ کی بات اور آپ پڑھا رہے ہیں وہ آگے سے آگے جائے، اس کو بہتر سے بہتر کریں، زیادہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں، ضرور کوشش کریں۔ مقصد نہیں ہے کہ آپ انتظار میں بیٹھی رہیں کہ جی ہمیں کوئی موقع ملے گا، ہمیں کوئی ادارے میں ہم ایک ایز اے لیکچرر جائیں گی تو ہم پڑھائیں گی، یا ہم کہیں مطلب بطور استانی جائیں گی تو ہم پڑھائیں گے۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو ہے، بلکہ آپ کے پاس جو میسر ہے آپ اسی کو لے کے اپنی محنت کا آغاز کریں۔ تو آج اسے نیت کریں کہ ہم جہاں سیرت طیبہ کو پڑھ رہی ہیں وہیں ہم سیرت طیبہ کو پڑھائیں گے بھی۔ پھر اس بات کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام کی اگر اور تاریخ اسلام کی، بلکہ اگر تاریخ انسانیت کی بات کریں، ہمارے لیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے، ہمیں خود کو پہچاننا ہے۔ یعنی ہم اگر کہیں نہ کہیں احساس کمتری کے شکار ہیں کہ جی ہمیں تو جو ہے یہ ہے، ہمارے پاس تو مواقع نہیں ہے، فلاں کے پاس تو بہت مواقع ہیں، فلاں تو
جو ہے یہ سہولیات بھی ہیں، یہ فلاں کے پاس تو یہ سہولیات بھی ہیں، جس طرح ایک ہمارا مزاج ہوتا ہے. تو یہ اگر اس چیز میں خدا نہ خواستہ ہم ہیں تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ایک تو اس بات پہ خود کو کھڑا کرنا ہے کہ میرے پاس جتنے مواقع میسر ہیں، جتنا مجھے میرے پاس سہولت ہے، جتنا کچھ میں کر سکتا ہوں اور میں کر سکتی ہوں، تو میں اتنی محنت کروں، اور جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے میں اپنی بات کو پہنچاؤں، اور اپنی محنت کا محور کم از کم، زیادہ دور نہ جائیں تو کم از کم اپنے گھر کے جو افراد ہیں، بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، جو جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ ان کو سیرت طیبہ پڑھائیں. آپ دیکھیے گا جو ہے آپ سلسلے کا آغاز کرتی ہیں تو اس سلسلے کا آغاز کرتے ہی آپ کو نمایاں تبدیلی نظر آئے گی، آپ کے گھر کے ماحول میں نظر آئے گی، آپ کو خود اپنی ذات میں تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو گھر والوں کے رویے میں تبدیلی نظر آئے گی. خاص طور پہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات طیبہ کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طبقات کے ساتھ معاملہ کیسا رہا، جسے ہم تعامل کہتے ہیں نا، کہ جیسے ایک مشہور کتاب بھی ہے کیف عاملہم کے نام سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف طبقات زندگی اور مختلف افراد کے ساتھ، معاشرے کے مختلف افراد کے ساتھ جو معاملات وہ کس نوعیت کے تھے. اس میں ہم اسی کو لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، رسول اللہ کا بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، رسول اللہ کا جو ہے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. تو جب ہم اس پہلو سے خاص طور پہ تھوڑا سا اس کو غور کرتے ہیں تو ہمیں مزید سہولت ہو جاتی ہے، اور ہم اسی کو مشعل راہ بناتے ہوئے جب ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مزید بہتر اور مزید اور اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہے. تو ایک چیز تو ہمیں اپنی اہمیت کا احساس کرنا ہے کہ ہم کس قدر اہم ہیں. کسی بھی معاشرے، کسی بھی خاندان، کسی بھی ملک، کسی بھی ادارے، یا کسی بھی خاص طور پہ کسی بھی خاندان کی جو بنیاد ہے، یا اس کے آگے بڑھنے کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ آگے بڑھنے کے اسے آپ کیسے تعبیر کریں گے کہ مواقع ہیں، یا آگے بڑھنے کے جتنے چانسز ہیں، وہ سارے کے سارے اگر اس کی بنیاد میں آپ دیکھیں تو خواتین ہوں گی. اگر کسی بھی معاشرے کی خواتین جو ہیں اپنا حقیقی کردار ادا کرنے پہ آ جائیں تو پھر اس معاشرے کو ترقی کی راہ سے کوئی بھی، اصلاح کی راہ سے کوئی بھی فرد اور کوئی بھی شخص نہیں روک سکتا ہے. اگر گھر کی خواتین اپنا آپ پہچان لیں، اپنی صلاحیات کا ادراک کر لیں، اپنی اہمیت کا اندازہ کر لیں، تو پھر جو ہے وہ معاشرہ ضرور بضرور وہ ترقی کی راہ پہ آتا بھی ہے، اور وہ آگے کئی معاشروں کی بہتری کا باعث بھی بنتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ ادراک کرنا ہے کہ ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا کچھ کر سکتی ہیں. تو ہمیں اس کا ضرور احساس بھی کرنا ہے، اور اس پہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ آج سے ہی ہم یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ سیرت پڑھیں گی بلکہ ہم سیرت طیبہ کو پڑھائیں گی. ہم تھوڑی سی بات اب میں جو بات کر رہا تھا، بلکہ اگر ہم اسلام کی ابتدا سے لے لیں، بلکہ اگر انسانیت کی تاریخ کا ہم آغاز کو لیتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تکمیل ہے، یعنی ان کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ بھی خاتون سے ہوتی ہے، اما ہاجرہ سے ہوتی ہے. پھر آگے ہم ذرا چلتے ہیں تو انسانیت تکمیل ہے نا وہ بھی خواتین سے. پھر اسلام کی جو تکمیل ہے وہ بھی خاتون سے. یعنی آپ اگر دیکھ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ماننے والا نہیں تھا، تو بالکل آغاز میں رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والی خاتون ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام میں پہلی شہادت کا اعزاز پانے والی بھی خاتون ہے. اسلام میں کتنے ایسے کام، بلکہ یہ بات تو معروف ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خذوا شطر دینکم من الحمیرہ، کہ اپنے دین کا نصف حصہ حمیرہ سے حاصل کرو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف دین کا آدھا علم جو ہے پورے کے پورے صحابہ کی جماعت کے پاس ہے،
اور دوسری طرف آدھا علم صرف اور صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ہمیں تو یہ جو ہے ہمارے پاس تو یہ کہنے کو وہ بچنا نہیں ہے کہ ہم علم کیسے حاصل کریں، ہم کیسے پڑھیں. ہم پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اپنے تئیں جو ہے محنت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو رول ماڈل سیدہ عائشہ ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم اپنا کردار معاشرے میں کیسے ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ پھر ام المومنین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تھے ان کی آگے نشر و اشاعت میں جو بہترین کردار ادا کیا، اس کی مثال جو ہے کہیں نہیں ملتی آپ کو. تو ایک تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہماری اہمیت بہت زیادہ ہے. بس ہمیں احساس کرتے ہوئے جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہے، اس کا احساس کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، 63 سالہ حیات طیبہ جو ہے اس کے ہم 3 حصے بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہم 3 حصے بنائیں گے. اعلان 40 سال، مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور مدینۃ المنورہ میں 10 سال. اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور مدینۃ المنورہ میں 10 سال. تو یہ مکمل حیات طیبہ کے 3 حصے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور پھر مدینۃ المنورہ میں 10 سال. تو یہ جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، پھر مکۃ المکرمہ میں 13 سال، اور پھر مدینۃ المنورہ میں 10 سال. تو ان میں سے ہر ایک کے 3 حصے ہوں گے. اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں اس کے بھی 3 حصے ہوں گے، مکی زندگی کے بھی 3 حصے ہوں گے، اور پھر مدنی زندگی کے بھی 3 حصے ہوں گے. جو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں، 1 سے 12 سال، 12 سے 25 سال، اور 25 سے 40 سال. 1 سے 12 سال، 12 سے 25 سال، اور 25 سے 40 سال. 1 سے 12 سال، 12 سے 25 سال، اور 25 سے 40 سال. جو 1 سے 12 سال کا عرصہ ہے اس کو کہتے ہیں بچپن مبارک. 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 سال نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 سال جوانی مبارک. 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 سال نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 سال جوانی مبارک. یہ اعلان نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں ان کے یہ 3 حصے بنتے ہیں. اب مکۃ المکرمہ کی جو حیات طیبہ ہے اس کے بھی 3 حصے ہوں گے. 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 سال بیرون دعوت و تبلیغ. 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، اور 3 سے 10 سال اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 سال بیرون دعوت و تبلیغ. پھر اسی طرح جو مدنی زندگی ہے اس کے بھی 3 حصے ہوں گے. 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، اور 6 سے 8 سال صلح اور خطوط کے سال، اور 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود کے سال. 1 سے 6 سال ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست کے سال، اور 6 سے 8 سال صلح اور خطوط کے سال، اور 8 سے 10 سال فتوحات اور وفود کے سال.